اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الامر يفسر الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر قائم کیا جو تم کو نظر آتے ہوں، پھر وہ اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا۔ اس نے آفتاب و مہتاب کو ایک قانون کا پابند بنایا۔ اس سارے نظام کی ہر ایک چیز ایک وقت مقرر تک کے لیے چل رہی ہے۔ اللہ ہی اس سارے کام کی تدبیر فرما رہا ہے۔ وہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے، شاید کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو۔ آج ہم نے سورۃ الرعد کی آیت نمبر 2 کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ جیسا کہ ہم نے اس سورہ کو سٹارٹ کیا تھا لاسٹ ٹائم، اس کی ایک نمبر آیت کو پڑھا تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کتاب الہی کی آیات ہیں، جو کچھ آپ کے رب کی جانب سے آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ کہ جو کچھ بھی یہ قرآن مجید کی آیات ہیں یہ سب حق ہیں اور قیامت تک کے لیے حق ہیں، اور قیامت تک کے لیے حق اور بات، جھوٹ اور سچ کے درمیان یہ فرق کریں گی، تو ہمیشہ حق ہی بیان کریں گی۔ جو حقیقت ہے اس کو بیان کریں گی، چاہے لوگ جو مرضی اپنی طرف سے اس کی تفسیر بیان کریں، لیکن جو حق ہے وہ ضرور ظاہر ہو کے رہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ حق ہمیشہ ظاہر ہوگا اور حق ہی ہمیشہ غالب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر اپنی توحید کی بہت عظیم الشان مثالیں دے کر سمجھایا انسانیت کو۔ لیکن جو پہلی آیت کا جو لاسٹ اینڈ تھا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، لیکن اتنی کچھ بیان کرنے کے باوجود بھی اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے۔ کیوں ایمان نہیں رکھتے، وہ آگے اس کی تفصیل جو پوری صورت میں بیان کی جائے گی۔ تو آج ہم نے آیت نمبر 2 جو سٹارٹ کی ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین نہیں رکھتے اور شرک کرتے ہیں، اگر وہ غور کریں تو ان کو ہر طرف اللہ تعالیٰ کی آیات جو ہیں وہ نظر آئیں گی۔ جو پہلی چیز جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر قائم کیا جو تم کو نظر آتے ہوں۔ تو آسمان جو ہے، ہر جو بھی انسان ہے اگر وہ غور کرے اپنے اوپر کی طرف تو اس کو ایک نا ختم ہونے والا جو آسمان ہے وہ نظر آتا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ فرمایا گیا ہے کہ یہ 7 آسمان ہیں، 7 سسٹم کہہ لیں یا 7 کائناتیں کہہ لیں، یہ 7 نظام ہیں اور ہر ایک کے اندر اللہ تعالیٰ کا حکم جاری و ساری ہے۔ اور ابھی تک جو ہماری جو سائنس ہے یہ اسی ایک سسٹم کے اندر سے ابھی تک اس کی وسعت تک نہیں پہنچ سکی، اور سائنسدانوں کے بقول کہ ابھی تک ہم اس کائنات کا صرف 5% تک ہی جو اس کو ایکسپلور کر سکے ہیں، باقی جو ابھی تک جو 95% آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں تک ابھی تک کسی کی پہنچ نہیں ہوئی۔ انسان کوشش کر رہے ہیں وہاں تک پہنچنے کی کہ اس کی وسعت کو چیک کیا جائے کہ اس کائنات کی وسعت کیا ہے، لیکن ابھی تک اس کی وسعت تک کوئی نہیں پہنچ سکا۔ تو یہ جو پہلی نشانی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو ہمیں نظر آتی ہے آسمان، کہ اللہ تعالیٰ دوسری بات جو فرمائی کہ اس کو جو قائم کیا گیا، اس کو جو ٹھہرایا گیا ہے، اس نظام کو، اس کے لیے کوئی آپ کو ستون نظر نہیں آ رہا۔ ستون ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہے، نہ نظر آنے والے ستون جو ہیں ان کے ذریعے سے ان کو ٹھہرایا گیا ہے۔ ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسری یہ جو ستون ہے، جیسے آج کل کی ہم جو سائنس کی لینگویج میں دیکھیں تو یہ گریوٹی کا نظام ہے، کشش ثقل جس کو بولتے ہیں، مقناطیسی جو فورس ہے جس نے ایک مقررہ جو اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے اس کا کائنات میں، گلیکسیز کا، سٹارز کا، سورج، جتنے بھی نظام چل رہے ہیں سب کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے جو فورس رکھی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے مدار میں نہیں آتے، ہر ایک کی ایک لمٹ ہے، وہ لمٹ کو کراس نہیں کرتے۔ تو یہ جو سہارے ہیں یہ
ہمیں نظر نہیں آتے. ظاہر ہے جو فورس ہے اس کو، جو گریویٹی فورس ہے اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، اس کو محسوس کر سکتے ہیں جیسے وہ ڈفرینٹ جو آلات انہوں نے بنا لی ہیں آج کل، لیکن اس کو دیکھ کوئی نہیں سکتا کہ کیسے یہ کس طرح یہ چیز قائم ہے. تو اس کی طرح اشارہ کیا گیا ہے کہ تم آسمان کو دیکھ بھی رہے ہو اور اس کے سہارے بھی ہیں، لیکن تم سہاروں کو بھی دیکھ نہیں سکتے. اتنا زبردست نظام ہے. دوسرا جو اشارہ اس طرف ہے کہ جو بھی کائنات کا نظام چل رہا ہے زمین و آسمان کا، اس کی جو تدبیر ہے، اس کا جو انتظام ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا ہے کہ جیسے ابھی جو چیزیں ظاہر نظر آ رہی ہیں، جیسے آسمان ہے، زمین ہے، اس کے پیچھے کیا پروگرامنگ ہے، کیسے کیسے یہ کام کر رہے ہیں، کون اللہ تعالیٰ کا کیسا یہ سول سسٹم ہے، اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے. جیسے فرشتوں کو ہم نہیں دیکھ سکتے، اور یہ کتنی فورسز جو کیسے کام کر رہی ہیں، یہ بھی ہمیں نہیں پتہ کہ کیسے کام کر رہی ہیں اور کس طرح یہ چیزوں کا انتظام کیا جاتا ہے. یہ اس طرح اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، جو آسمان و زمین میں، اس کو ایک نظام کے تحت چل رہا ہے، لیکن ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہوتی ہے ہر کام میں، اس کو ہمیں تلاش کرنا چاہیے. یعنی حق کی تلاش ہمیں کرتے رہنا چاہیے، اور ہر کام جو ہو رہے ہیں اس کی حکمت کو تلاش کرنا چاہیے کہ اس کی حکمت کیا ہے. یہ اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جو زمین و آسمان کے آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ بغیر سہارے کے ہیں. سہارے ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہے ستون. اور دوسری بات جو اس میں فرمائی کی ہے اللہ تعالیٰ کی جو نشانی، پھر وہ اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا. بہت سے لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ جو اس کی ہمیں تشبیہ نہیں دینی چاہیے زمین کے جو ہمارا نظام، جیسے ہم کہتے ہیں کہ اس کا جیسے کہ قرآن مجید میں ملکہ سبا کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اس کا ایک عرش تھا. عرش سے مراد کیا ہوتا ہے؟ حکومت. اور جیسے ہم عرش کا جب نام سنتے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں آتا ہے کہ کوئی ایک جگہ ہے جس کے اوپر کرسی ہے اور ایک چیئر رکھی ہوئی جس کے اوپر بادشاہ بیٹھا ہوا ہے. اس طرح کی جو تشبیہ اللہ کے بارے میں دینا، یہ کفر ہے. اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سمجھانے کے لیے یہ چیزیں بیان کی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا عرش اور اللہ تعالیٰ کا عرش پر بیٹھنا، اس کی کوئی بھی تشبیہ نہیں دے سکتا. ظاہر اللہ تعالیٰ کسی چیز کے محتاج یا نہیں ہے کہ وہ کسی کرسی کے اوپر بیٹھیں یا کسی عرش کے اوپر بیٹھیں، کیونکہ کرسی وہ بھی مخلوق ہے، وہ عرش وہ بھی مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والے ہیں. وہ کسی جگہ کے محتاج نہیں کہ اس میں بیٹھا جائے. اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، ہر جگہ اس کی سلطنت ہے. لیکن یہ جو ورڈ یوز کیا گیا عرش کا، یہ ہمارے سمجھانے کے لیے ہے کہ ہمیں سمجھ آئے کہ عرش سے مراد یہ ہے کہ اس کا جو کنٹرول، کہ اس نے جیسے زمین و آسمان کو پیدا کیا بغیر ایسے ستونوں کے جو ہمیں نظر نہیں آتے، اور اس کا جو کنٹرول ہے وہ بھی اسی طرح ہے. وہ بھی ہمیں ظاہراً جو ہمیں ایسی چیز نظر نہیں آ رہی کہ جو ہمارے سامنے موو کر رہی ہے، کچھ چیزوں کو اٹھا رہی ہے، لے کے جا رہی ہے، سورج کو موو کر رہی ہے، چاند کو موو کر رہی ہے، تو یہ سب چیزیں جو نظر نہیں آ رہی، یہ اللہ تعالیٰ کا کنٹرول ہے. اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے، جو اللہ تعالیٰ کا کنٹرول ہے، وہ بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر اس کا مکمل کنٹرول ہے. یہ اس کا عرش ہے، لیکن اس کو تشبیہ دینا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے. تو آج ہم اس کے اتنے پارٹ تک اسٹڈی کیا. پہلا پارٹ جو تھا کہ آسمانوں کو سہاروں کے بغیر قائم کیا جو تم کو نظر آتے ہوں. یعنی کیسے سہارے قائم ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتے، ظاہری ستون نظر نہیں آتے، لیکن پھر بھی ایسا نظام ہے جس کے ذریعے سے ان کو کھڑا کیا گیا ہے. تو دوسری چیز ہے پھر وہ اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا، یعنی کہ اس نے ہر چیز کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیا. یعنی بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کر کے بعد میں یہ کسی کے حوالے کر دیا ہے، یعنی کہ وہی نظام خود بخود چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا اس کے اندر نعوذ باللہ کوئی کنٹرول نہیں ہے. یہ ان سب لوگوں کی اس میں نفی کر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر چیز کے اوپر مکمل کنٹرول ہے. ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کے ایک بڑی سے بڑی ہر چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ کا مکمل کنٹرول ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر پورا یقین کرنے کی اور اس کے جو احکامات ہیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دعا ہے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی بھی انسان پریشان ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی دور کرے
جو بیمار ہیں ان کو شفا دے، اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔